بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ساری کونسل کا جنہوں نے بجاج صاحب کو الیکٹ کیا، اور اس کے بعد کامل علی آغا صاحب کو الیکٹ کیا۔ اس کے بعد پھر صوبائی کونسل کا اجلاس ہوا، پہلے جوجا صاحب نے اعلان کیے، دوسرا اشتیاق صاحب نے۔ یار ذرا آرام کر لے تو کو ہٹ جے، آرام کر لے تو کو ہٹ جے، میں تینوں آخا گا میں اسے نعرے ماری۔ اشتیاق گوہر صاحب نے اعلان کیا میرے الیکشن کا۔ میں ان کا اور تمام صوبوں سے جو مائدین آئے، جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے آئے، جو صوبائی کے سارے مختلف پنجاب کے لوگ آئے، میں ان کا اور خاص طور پہ خواتین کا اور خاص طور پہ یہاں ہمارے ایم پی ایل سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ وہ چپ کر دوں۔ اور چپتے کر، تو کلی رولا پا کے سارا کام نہ خراب کر۔ اور خاص طور پہ ہمارے ایم پی ایز، اور الحمدللہ یہ جو 10 کی فگر ہے، اللہ نے ایسی مبارک کر دی کہ آخر میں اسپیکرشپ آپ کی پارٹی کو، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد وزارت اعلیٰ دی۔ تو یہ پھر اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے واقعی کہا جی سواد آ گیا ہے، 5.5 مہینے 5.5 سالوں کا کام برابر۔ اس کے بعد پھر جتنی یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور خواتین بیٹھی ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، مونس نے جو سلسلہ شروع کیا اسپیشل اسسٹنٹ کا، میرا خیال باقی کو نہیں بچا۔ جڑے نہیں بن سکے اگلی دفعہ ہو جائے گا۔ اور اسی آغا صاحب نے جڑے نہیں بن سکے، آغا صاحب نے سارے چیئرمین بنا۔ اچھا جڑے نہیں بن سکے وہ اپنی قسمت نہ نہیں بن سکے، لیکن چھڈیا کوئی نہیں، سب بن گئے سن۔ اور میں کہہ کے تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے دیں، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ نون والے بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، 1 سال اور لگ جاتا نا تے ایتھے تمہوں یہاں دے کپڑے بھی نظر نہیں جان آنے نون لیگ دے۔ لیکن بات سن لیں۔ اچھا بھائی آپ خاموشی سے بات سنیں، کیونکہ لائیو چل رہا ہے، آرام سے بات سنیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ سروں لے گئے ساری پارٹی میں۔ اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے، آپ نے ضرور دوبارہ بار آزمانا ہے، جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے۔ اور 3-4 بندوں کی وجہ سے، ایک تو بیچارہ مینوں وہ بڑا افسوس ہے، کدی پہلے پھڑیا جاتا تو اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا۔ مجھے مونس اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، لیکن بات سچی کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک ساتھ میں حیران ہوں، یہ میاں اسلم کے، اقبال کے جو سمنا آباد کے وہ سارے کام ہو رہے ہیں، باقی محمود الرشید کے کام بند، لاہور کے کام بند۔ میں نے لاہور میں 21 ارب کے منصوبے دیے ہیں، یہ اپنا جو میاں اسلم اقبال کا حلقہ اور محمود الرشید صاحب کے حلقے میں کم دے سکے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہی لوگ جی ہونے دروڑو ہوں کتنے ہو بھائی، ہوں جیسے بلائے نے تو پھر لیکن ایک منٹ ابھی میری بات سنو،
میری بات آرام سے سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہو چکا پیچھے نہیں دیکھنا. میں نے خان صاحب کو کہا تھا جی کہ آپ جب مرضی توڑ دیں, اور خان صاحب کو ان لوگوں نے غلط گائیڈ کیا, اور آج دیکھیں جو حالات کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی ٹھیک ہے. خان صاحب آج بھی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے, ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے. یہ مشکلات آپ نے دیکھ چکے ہیں چودھری ظہور علیہ صاحب کے زمانے میں, 70s کے زمانے سے, اس کے بعد بھی دیکھتے رہے ہیں. پھر 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت بھی آپ نے دیکھی ہے. جو بھی تھا ہم ساتھ دیتے رہے. اور تو چپ کر یار, آرام کر. اور آپ خواہ ڈسٹرب کر کے نا کام نہ خراب کیا کرو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ کو سوچنے والی بات ہے کہ جو منصوبے پرانے تھے وہ بھی ہم نے نکال کے ٹھیک کیے, ان کو چلایا, اور 1122 کو بہترین کر دیا. اور ہیلتھ کارڈ, اور آپ دیکھیں جتنے کارڈیالوجی کے ہمارے وزیر آباد کارڈیالوجی, لاہور کو اپ گریڈ کر دیا, نیا بن رہا ہے. ملتان, سرگودا, انور چیمہ کا شروع ہو چکا ہے. گجرات, ہر جگہ پہ گجرانوالا ہاسپٹل, اور صحت کارڈ کا اجرا جو ہے, اور پھر سیلاب میں بہت زیادہ کام ہم نے کیا. تو یہ ساری کارکردگی جو ہے, اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نون والے کچھ لوگ مجھے ملے, کہہ رہے تھے جی اللہ کا شکر کیتا ہے کہ تھی اسمبلی تاری ٹوٹی ہے, تھی گئے ہو, نہیں تو سانو نون لیگ کا ساڈا کھ نہیں سی بچنا. اور لیکن پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور خواتین یہاں بیٹھی ہیں, ختیجہ نے بہت زیادہ کام کیا اسمبلی کے اندر بھی. اور جو سب سے اعلیٰ کام ہوا ہے, اور راشد خلائی نے دن رات کر کے ختم نبوت یونیورسٹی بنا دی ہے. اور وہاں پہ بات سنیں, اور سب سے اچھا کام ختم نبوت کے حوالے سے جو ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے تھے, ختم نبوت کے حوالے سے نہ صرف یونیورسٹی بنائی بلکہ 1 سے 5ویں تک ناظرہ, اور 5ویں سے 12ویں تک سیرت النبی کے علاوہ ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف آج پڑھایا جا رہا ہے لازمی مضمون کے طور پہ. یہ پہلے نہیں ہوا, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان 5.5 ماہ میں ہم نے بے شمار چیزیں کی, اور پھر خواتین کے حوالے سے, وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, لیبر کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں. اور تعلیم کے شعبے میں یونیورسٹیاں ہم نے کوئی 10 اور بنائی ہیں, نئی یونیورسٹیاں. گویا کہ ہر شعبے میں گجرات یونیورسٹی کو بہترین کر دیا ہے. اور یہ نہیں کہ شہباز شریف کی طرح لیپ ٹاپ لگا رہتا ہے. اور سوائے مانگنے کے شہباز شریف کو ملاوٹ کا خاتمے کا نظام, اور خاص طور پہ جو ہم نے ایپ بنائی تھی مالیہ ٹیلی فون کے اوپر آپ ادا کریں, اور اسی طرح لائسنس بھی, ہر چیز ہم نے. اور پھر دین کے حوالے سے نکاح نامے میں اب لکھا جا رہا ہے کہ ختم نبوت پر میں یقین رکھتی ہوں اور رکھتا ہوں, اور پھر جا کے ان کا نکاح ہوتا ہے. تھوڑی بات. اور اتنے یہاں لوگوں کو سستا آٹا پہلی دفعہ ملا ہے, اور میں نے وافر آٹا کر دیا. اور آج جو کچھ کر رہا ہے یہ محسن نقوی, اس کو یہ عقل کا مارا ہوا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس لیے, بات سنو یار چپ کرو, یہ اس لیے کر رہا ہے کہ شاید کچھ اس کو ہو جائے. بھائی تمہارا کام ہے الیکشن کرانا, تمہارا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تم کبھی کو ہم کیس بنا دیں گے, کبھی ہم یہ کر دیں, کبھی کو کیا کر دو گے تم؟ یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تم نے گھر نہیں آنا, کرنا کیا ہے تم نے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل 2-2.5 مہینے کی تیری نوکری ہے ساری, وہ اس کی ہو جانا. تم آرام سے بیٹھو اور کوئی اچھا کام کر کے جاؤ, لوگ یاد کریں کہ 2.5 مہینے میں, اگر 5.5 مہینے میں میں نے اتنے کام کیے کہ لوگ مجھے یاد کر رکھ رہے ہیں, تو تم
2.5 महीने की नौकरी में कम से कम कोई खिदमत ऐसी कर जाओ और इलेक्शन सही करा जाओ, फेयर एंड फ्री, उसमें बेईमानी ना करो। इंतकामी कार्रवाई शुरू और इंतकामी कार्रवाइयां तुम कैसे कर सकते हो? वैसे ही शेड्यूल आ गया तो और तेरे हफ्ता लगना है, उसके बाद तेन किसी फिटे मुंह नहीं पूछना। बात वो करो जो देर पा है। ये जितने चीजें हैं ना, ये सब इधर रह जानी है। हाँ, अलबत्ता आपका कोई काम ऐसा होगा वो लोगों में इज्जत बनाएगा आपकी, वो कौम देखेगी कि नहीं यार ये एक बंदा आया था। जैसे पिछले केयर टेकर आए थे वहाँ हसन अस्करी साहब, उन्होंने अच्छा काम किया, किसी को शिकायत ही नहीं थी। हम कब कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट जो है ये मस्ट है, और इलेक्शन कमीशन को कभी तो कोई तरस खाना चाहिए कौम के ऊपर कि सही एक दफा ही सही फैसला कर लो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारी अदलिया आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अदलिया एक तो ऊपर अदलिया है ना अल्लाह ताला की, उसके बाद नीचे जो अदलिया है वहां इंसाफ मिल रहा है, तभी पाकिस्तान चल रहा है। नहीं तो इन लोगों ने वो हशर कर देना था कि आप कोई समझ से बाहर है। और हम सब दुआ देते हैं अपनी अदलिया को, अपने जजेस को, अल्लाह ताला उनको महफूज भी रखे, उनकी इज्जत में इजाफा हो। एक नून लीग का लीडर ऐसी फजूल बकबक कर रहा था एक सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के खिलाफ, मुझे समझ नहीं आती। और ये तुम कौन होते हो इस तरह की बातें करने वाले नालायक किस्म के बंदे? तुम आके शर्म करो कि अपने जजों के खिलाफ फिर कल को जाके मिन्नतें भी उनकी करते हैं और जाके उनको खड़े भी हो जाते। किस मुंह से फिर जाते हो उसी जगह पे जिनके आगे तुमने खड़े होना है? कहता है मैं प्यारा चंगा वकील भी हाँ, इधर लाइसेंस चेक करना चाहिए चेक लिहाजा आप लोगों ने अब इलेक्शन में जाना है इंशाअल्लाह, और पूरे जोश और जज्बे के साथ आप सारा नुमाइंदा इजलास है, गुजरात से भी, पूरे पंजाब से भी, पाकिस्तान से, अब हमने दूसरे सूबों में भी जाना है। और अगला इलेक्शन हमने पीटीआई के साथ शाना बिशाना, इमरान खान साहब के साथ शाना बिशाना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कायदे आज़म के बाद इतना ईमानदार लीडर पाकिस्तान में नहीं आया। और फिर अल्लाह ने उसके हर काम में बरकत डाली है। अल्लाह ने हर काम में उसके बरकत डाली। लोग समझते हैं यार ऐ पैड़ा करता उसको, और वो अच्छा हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। इसलिए आपने जैसे पीटीआई कहते घबराना नहीं है। यहाँ कोई नहीं घबराने वाला, गुजरात वाले नहीं घबराते, पंजाब वाले नहीं घबराते, वो खान साहब के साथ खड़े हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का अब हमारी सबसे, हमारे वकला खड़े हैं, सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि हालांकि आइन के तहत, कानून के तहत, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आइन के तहत जब असम्बली डिज़ाल्व होती है तो फौरी तौर पे गवर्नर ने शेड्यूल देना था, अभी तक नहीं दिया। अब इंशाल्लाह हमारा सारा प्रेशर ये होगा अदलिया में भी, मीडिया में भी, कि उनको बावर कराया जाए कि फौरी शेड्यूल अनाउंस करें, ताकि हम रमज़ान से पहले पहले इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिर इंशाल्लाह ताला जेड़े स्पेशल असिस्टेंट वो भी बहाल, जेड़े नहीं बड़े वो भी बहाल। मेहरबानी, शुक्रिया। और पंजाब का हाँ एक रह गया, एक एक जरूरी ऐलान रह गया। आप बैठ जाओ। एक जरूरी ऐलान रह गया कि बाऊ रिजवान साहब जो हमारे एमपी हैं सियालकोट से, उनको मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब का मुकर्रर कर रहा हूं।